السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی، عقیدے کی گزشتہ کلاس میں ہم نے معلوم کیے کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا کیا ہیں۔ لا الہ الا اللہ صرف زبانی پڑھ لینے سے نہیں، بلکہ اس کے کچھ شروط ہیں، کنڈیشنز ہیں، اس کو ماننا ضروری ہے، ان کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، تبھی جا کر کلمے کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ معلوم کیے کہ یہ شروط، یہ کنڈیشنز کیا کیا ہیں۔ تو تقریباً ہم نے 7 یا 8 کنڈیشنز اس کے معلوم کیے تھے کہ ان کے بغیر اللہ کے یہاں کلمے کا اقرار قابل قبول نہیں ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہی گویا کہ عقیدہ اور توحید کی بنیاد ہے۔ پورا عقیدہ، پوری توحید اس ایک سینٹنس کے اندر ہے، اور اسی کو ہم لوگ تفصیل کے ساتھ کئی دنوں سے پڑھ رہے ہیں، آگے بھی پڑھتے رہیں گے۔ لا نہیں ہے کوئی الہ عبادت کے حقدار، نہیں ہے کوئی عبادت کے حقدار، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ یہاں پر ایک کوشچن یہ ہے، عبادت کے حقدار کون ہے؟ عبادت کے حقدار کون ہے؟ اللہ ہے۔ عبادت کے حقدار اللہ ہے۔ کیوں؟ کوئی دوسرا سوال کر سکتا ہے، کوئی غیر مسلم سوال کر سکتا ہے، اللہ عبادت کے حقدار بولتے ہو کیوں؟ جی جی، اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیوں کو بیان کیا، بہت سارے کریشنز کو بیان کیا، اور آخر میں کوشچن کیا کیا ان کو کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں۔ تو پھر جس نے پیدا کیا عبادت اسی کی ہوگی۔ اللہ نے پیدا کیا تو اللہ عبادت کے حقدار ہے۔ اس کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 21 اور 22، سورہ بقرہ آیت نمبر 21 اور 22، ان دونوں آیتوں میں نہیں ہے کوئی عبادت کے حقدار سوائے اللہ کے۔ تو ہمارا کوشچن ہے کہ عبادت کے حقدار اللہ ہے، کون ہے؟ جواب آئے گا اللہ۔ پھر کوشچن ہے کیوں؟ اللہ ہی عبادت کا حقدار ہے، کیوں؟ تو جواب سورہ بقرہ آیت نمبر 21-22،
اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے وہ لوگو تم عبادت کرو تمہارے اس رب کی، تمہارے اس رب کی عبادت کرو۔ کیوں عبادت کرنا؟ آگے اللہ نے بیان کر دیا الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو جو پیدا کرنے والا ہے وہ عبادت کے حقدار ہے۔ والذین من قبلکم، اور تمہارے سے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ کی عبادت سے ہی تقوی آتا ہے، اللہ کی عبادت کے بغیر تقوی نہیں آ سکتا۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت میں بیان کیا الذی جعل لکم الارض، جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا بچھونا۔ کیا کوئی اور زمین کو بنا سکتا ہے؟ والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا۔ فاخرج به من الثمرات، اور پانی کے بعد زمین سے پودوں کو اگایا، مختلف طرح کے پھل فروٹس، رزقا لکم، تمہاری روزی روٹی کے طور پر، روزی روٹی کے طور پر۔ اب اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ عبادت کے حقدار ہے، کیوں ہے وہ بھی بتا دیا، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو وہ بھی بتا دیا۔ اور اگر آپ قرآن کو شروع سے پڑھیں، سورہ فاتحہ سے لے کر سب سے پہلے قرآن کا جو کامانڈ ہے، قرآن نے سب سے پہلے جو آرڈر دیا ہے وہ کیا ہے؟ یہی اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، اعبدوا، تم عبادت کرو، یہ آرڈر ہے، یہ کمانڈ ہے، عبادت کرو۔ قرآن کا پہلا آرڈر اللہ کی عبادت کرو، تمہارے رب کی عبادت کرو۔ اس آیت سے پہلے آپ قرآن پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ آرڈر نہیں کیا۔ فرسٹ آرڈر قرآن کا، فرسٹ کمانڈ قرآن کا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں عبادت کرنا آگے بیان کیا۔ اس کے بعد قرآن کا سب سے فرسٹ نہیں، قرآن کی سب سے پہلی نہیں کا مطلب روکنا۔ قرآن نے سب سے پہلے جس کام سے روکا ہے وہ ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ۔ قرآن کا پہلا کمانڈ اللہ کی عبادت کرو، قرآن کی پہلی نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شریک للہ، فلا تجعلوا، یہ الف پلورل کے ہے، تجعلوا،
یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا بھی مفہوم ہے، عبادت کے حقدار کوئی نہیں، شرک سے روکا گیا، الا اللہ مگر اللہ ہے۔ شرک سے پہلے رک جاؤ اور عبادت اللہ کی کرو۔ لا الہ الا اللہ کی بھی دو پارٹ ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور سب سے افضل ذکر، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ کیوں سب سے افضل ہے؟ اہل علم نے اس کی بہت ساری حکمتیں بیان کی ہے، یعنی کتنی طرح کے میراکلز قرآن میں ہے جس کی حد نہیں۔ جیسے کہ میں نے لاسٹ کلاس میں بتایا کہ اس میں پورے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کہیں نقطہ نہیں ہے، کہیں نقطہ نہیں ہے، ڈاٹ نہیں ہے، تا با سا جیم خا جس میں ڈاٹ آتا ہے ایسا کوئی ورڈ، ایسا کوئی لیٹر حرف نہیں ہے۔ مطلب اس کلمے میں کچھ نقطہ نہیں آنا چاہیے، اگر نقطہ آ گیا، کچھ بھی اسپاٹ آ گیا تو سمجھ لیجئے قابل قبول نہیں ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی معلوم کیا کہ اس کلمے میں لا الہ الا اللہ میں 12 وہ لیٹرز ہیں، محمد رسول اللہ میں بھی 12 لیٹرز ہیں، دونوں ملا کر 24، یعنی دن رات 24 گھنٹہ تم اگر اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو کامیاب، تو تمہاری پوری زندگی کامیاب۔ ایک اور چیز یہاں بیان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس میں کہیں بھی حرف شفوی نہیں ہے، ہونٹ سے نکلنے والا کوئی حرف، کوئی ورڈ، کوئی لیٹر نہیں ہے۔ با 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 بولیں گے تو آپ کے دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، دور سے کوئی دیکھنے والا سمجھ سکتا کہ آپ کچھ بول رہے ہیں، با میم ہے نا، لیکن آپ پورے لا الہ الا اللہ پڑھیے، منہ جو ہے کچھ نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ، کچھ بھی ہونٹ ہلتا نہیں ہے، یعنی اس میں ریاکاری نہیں آ سکتی، ریاکاری بھی نہیں ہے، سب سے افضل ذکر ہے۔ اور یاد رکھیے ذکر کے لیے صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، محمد رسول اللہ نہیں۔ محمد رسول اللہ کلمے کے طور پر، شہادت اور گواہی کے طور پر پڑھنا ہے، ذکر صرف اللہ کا کرنا ہے، محمد کا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اسلام کا پورا خلاصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مطلب کیا ہے؟ عبادت اللہ کی کرو، طریقہ نبی کا اپناؤ، بس عبادت اللہ کی، اطاعت نبی کی، عبادت اللہ کی، اطاعت نبی کی۔ ہم لوگ اللہ کے ورشپر ہیں، we are worshippers of اللہ، followers of محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، ورشپر نہیں ہیں۔ اسلام میں اور دوسروں میں یہی فرق ہے، دوسرے مذہب والے اپنے جو نیک لوگ ہیں، بزرگ ہیں، جن کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، وہ انہی کی عبادت کرنے لگے۔ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی رب مان کے ان کی ہی عبادت کرتے ہیں، جیوس لوگ عزیر علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دوسرے نبیوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسے ہی اور بھی ریلیجن پائے جاتے ہیں جو اپنے اوتار اور بزرگوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے اور ان میں فرق اتنا ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں، نہیں، عبادت صرف اللہ کی، اطاعت نبی کی، اس بات کو سمجھیے۔ دونوں میں یہ فرق کرنا، جو آدمی ان دونوں میں فرق نہیں کرتا ہے اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ جو لوگ کہتے ہیں عرش پہ جا کر اللہ اور محمد دونوں ایک ہو گئے، ایک ہو گئے، جب دونوں ایک ہے بھائی پھر کلمہ الگ بولنے کی کیا ضرورت تھی، ہے نہیں؟ جب دونوں ایک ہی ہے تو پھر لا الہ الا اللہ پھر محمد رسول اللہ کی کیا ضرورت تھی؟ اور جب الگ ہے تو مطلب دونوں الگ ہے نا۔ ابھی کل دیکھیے دنیا والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منائیں گے، یعنی میلاد منائیں گے، شروع ہو گیا کہاں؟
اللہ ہدایت دے۔ وہی لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، نور ہے۔ نوری مخلوق کی پیدائش نہیں ہوتی ہے، جو نور ہے اس کی پیدائش نہیں ہوتی ہے۔ فرشتے نور ہے، فرشتے نور ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ جبریل کب پیدا ہوئے، ان کا برتھ ڈے کب ہے؟ اسرافیل، میکائیل، ان کے اولاد کتنے ہیں، ان کے والدین کون ہیں؟ سنا آپ نے؟ جو نور ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، اس کو بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ نور ہے تو پھر اس کی پیدائش نہیں ہونی چاہیے۔ جب پیدائش نہیں ہے تو پھر برتھ ڈے کائے کو بھائی؟ برتھ ڈے کا مطلب ہے جو برتھ ہوا ہی نہیں ہے تو پھر ڈے کیسے منا سکتے ہو؟ جو حاضر و ناظر ہے، پریزنٹ ہے، ہر وقت موجود ہے، تو پھر ان کی آمد کا کیا مطلب ہے؟ ان کی آمد ہوئی، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو، ہے نا؟ اور روزہ اور عید دونوں ایک ساتھ ہو سکتا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے ایک دم اپوزٹ ہے۔ روزہ ہے تو عید نہیں، عید ہو تو روزہ حرام ہے، روزہ رکھے تو عید نہیں ہے۔ نہیں، نبی سے جب پوچھا گیا پیر کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے کیا کہا؟ پیر کے دن میں پیدا ہوا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو پیر کے دن آپ پیدا ہوئے، پیدائش کے دن آپ نے عید منائی ہے یا روزہ رکھا ہے؟ اگر روزہ ہے تو عید ہو ہی نہیں سکتی، ہے نا؟ روزہ ہے تو عید نہیں ہو سکتی۔ یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، نبی کی اطاعت کرنا، نبی کی فرما برداری کرنا۔ ایک ہوتا دیکھیے خوش ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نبی کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں۔ خوش ہونا الگ چیز ہے، خوشی منانا الگ چیز ہے۔ خوش ہونا الگ چیز ہے اور خوشی منانا الگ چیز ہے۔ تو نبی کی پیدائش پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ نبی کی آمد بالکل مبارک ہے۔ نبی بن کر آئے تو اللہ نے کہا کہ سب سے بڑا احسان ہے یہ۔ اللہ نے کسی جگہ پر اپنا احسان نہیں جتایا، ایک جگہ پر اپنا احسان بول کے ذکر کیا، اور وہ ہے نبی کو نبی بنا کر بھیجا۔ کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ ان میں سے ایک نبی کو بھیجا۔ تو نبی کا آنا ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے اور رحمت ہے، سب کچھ ہے۔ جتنا بھی آپ بیان کیجئے کم ہے۔ لیکن خوشی منانا، کیسے منانا؟ صحابہ نے جیسے منایا، نبی نے منایا۔ اگر یہ ثواب کا کام ہوتا تو کیا صحابہ کرام چھوڑتے؟ نبی چھوڑتے؟ ثواب کا کام ہے بھائی، چھوٹے سے چھوٹے ثواب کے لیے، نیکی کے لیے ترس جاتے تھے وہ لوگ۔ اگر یہ ثواب کا کام ہوتا تو نبی چھوڑتے؟ صحابہ کرام چھوڑتے؟ ہرگز نہیں۔ اور وہی میں نے خطبے میں بیان کیا کہ سب دلائل اپنی جگہ پر چھوڑو، ان کے دلائل، ان کے دلائل، دلائل کے توڑ جواب سب اپنی جگہ پر چھوڑ دیجئے۔ جس دن نبی کی وفات ہوئی، 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول، وہ چھوڑ دیجئے، پیدائش میں اختلاف ہے۔ ہم مان بھی لیتے ہیں، چلو 12 ربیع الاول کو آپ پیدا بھی ہوئے اور 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات بھی پائے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ کا 2 بیٹا ہے، آپ کا 2 بیٹا ہے، بڑے بیٹے کی شادی ایک ہی دن میں، خوشی کا ماحول ہے، بہت جشن ہے، سب کچھ ہے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ چھوٹا بیٹا مارکیٹنگ کے لیے گیا تھا، ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا، اللہ نہ کرے۔ اب بولیے، ایک ہی ڈیٹ میں، ایک ہی وقت میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، تو کون سا غالب آئے گا؟ اب آپ کے چھوٹے بیٹے کی خبر ملی کہ وفات پا گیا، اب پھر بھی آپ جشن مناؤ گے؟ بولیے، یہ پورا جشن کا ماحول ماتم میں بدل جائے گا، خوشی غم میں بدل جائے گا۔ اب 12 ربیع الاول کو نبی کی پیدائش بھی ہوئی، وفات بھی ہوئی، اب بولو کیا غالب آنا چاہیے؟ غم منانا چاہیے، خوشی منانا چاہیے؟ اور غم اور خوشی دونوں شریعت کے دائرے میں منانا چاہیے۔ اور جس دن نبی کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول، کسی کا اختلاف نہیں ہے، پیدائش میں تو اختلاف ہے۔ جس دن وفات ہوئی اس دن مدینے کا ماحول کیا تھا؟ صحابہ نے اس دن کیا کیا؟ صحابہ کہتے ہیں
کہ سب سے زیادہ غمناک دن مدینے میں 12 ربیع الاول تھا. سب پریشان, کوئی بے ہوش, کہ سامنے کوئی ٹھہرا ہے, سلام کر کے جا رہا, ان کو ہوش ہی نہیں ہے, نبی ہم سے جدا ہو رہے ہیں, رو 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 کے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اذان نہیں دے پا رہے ہیں, اذان کے وقت میں آ کر اشہدو ان محمد رسول اللہ میں رک گئے. آگے یعنی اتنا روئے پوری مسجد گونج اٹھی. کہا کہ آگے میں اذان دے نہیں سکتا, جو نبی ہمارے درمیان آج نہیں ہے آگے. اس کے بعد انہوں نے کبھی اذان ہی نہیں دی. حضرت بلال نے نبی کی وفات کے بعد کبھی اذان نہیں دی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کافی باپ سے لگاؤ رکھتی تھی. باپ کی جدائی کے بعد اتنے زیادہ غم زدہ ہوئے, صرف 6 مہینے وفات پا گئی. نبی کی وفات کے بعد فاطمہ صرف 6 مہینہ زندہ رہی. اتنے غمگین یہ لوگ ہیں, اور آج ہم لوگ خوشی مناتے ہیں. اس دن عید کا نام دیے, جشن کا نام دیے. نانا کی وفات کے دن جشن مناتے ہو, اور نواسے کی وفات شہادت کے دن غم مناتے ہو. حسین جس دن شہادت کی موت جو ہے ماتم کی نہیں ہے, وہ تو فخر ہے, خوشی کی بات ہے, الحمدللہ شہادت کی موت ملی. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ماتم مناتے ہو, جبکہ فخر کی موت ہے وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو جشن مناتے ہو. اللہ اکبر, یہ کوئی مسلمان کا کام ہو سکتا ہے؟ سب دوسروں سے ہم لوگوں نے لے لیا ہے. تو میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ دوسروں میں اور ہم میں فرق ہونا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر محبت کے تمام دعوے بیکار ہیں. ابو طالب اپنے بھتیجے سے بے تحاشا محبت کرتے تھے, اتنی محبت, اپنے بچوں سے بڑھ کر نبی سے محبت کرتے تھے. لیکن قابل قبول ہوا, محبت کی وجہ سے نجات پایا. محبت کے ساتھ اگر اطاعت نہیں ہے, محبت کے تمام دعوے بیکار ہیں. آج مسلمانوں سے ہم وہی اپیل کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نبی سے محبت نہیں ہے, الحمدللہ ایک دم پلے درجے کا مسلمان بھی نبی سے محبت رکھتا ہے, الحمدللہ یہ ایمان کی علامت ہے. ایک دم پلے درجے کا مسلمان بھی نبی ہے, ادب احترام محبت ہے. لیکن صرف محبت قابل قبول نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ اطاعت ہونی چاہیے. اور ہمارے میں اور دوسروں میں فرق, دوسرے لوگوں نے اپنے نبیوں کو رب بنا لیا, ہم نہیں, بلکہ اطاعت تابعداری, اللہ کی عبادت, نبی کی اطاعت, یہ دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. خیر, ضمناً بعض باتیں آ گئی. اللہ عبادت کے حقدار کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین بنایا ہے, بہت سارے ستارے سیارے بنائے ہیں, اور کتنے بنائے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کہاں ہے اس درس میں معلوم کیا کہ اللہ کا عرش کتنا عظیم ہے. جو لوگ نہیں تھے براہ کرم ہمارے اس ویڈیو کو, کلپ کو دیکھ لے سکتے ہیں. تو اللہ بہت بڑا ہے کا تصور آپ کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے, آپ اس کے لیے امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں. خیر, قرآن کا سب سے پہلا آرڈر, قرآن نے سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا ہے وہ ہے اللہ کی عبادت, اور قرآن نے سب سے پہلے جس بات سے روکا ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, کسی کو نہیں, نہ نبی کو, نہ فرشتوں کو, نہ جنات کو, نہ درختوں کو, نہ پتھر کو, شجر حجر, کسی کو نہیں. کیونکہ کوئی اللہ کے برابری نہیں کر سکتا. جب نہیں کر سکتا تو اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ. اور ندن اس کی پلورل ہے, انداز کے معنی ایکول, برابر ٹھہرانا. اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ, کسی بھی چیز میں, اللہ کے ناموں میں بھی نہیں, اللہ کے کاموں میں بھی نہیں, اللہ کے حقوق میں بھی نہیں. تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عبادت کے حقدار اللہ ہے. اللہ کیوں عبادت کے حقدار ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہے, ہم کو پیدا کیا ہے, اسی لیے سب سے پہلا حکم ہے اللہ کی عبادت کرو. یہی سب سے پہلے الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ, شرک مت کرو, عبادت کے حقدار کوئی نہیں, الا اللہ, مگر اللہ ہے. اللہ کی عبادت کرو, شرک سے رک جاؤ. کلمے کے 2 پارٹ میں یہی ہے. فرسٹ پارٹ میں شرک سے رک جاؤ, پھر اللہ کی عبادت کرو. کیونکہ شرک کے ساتھ اگر آپ اللہ کی عبادت کریں گے فائدہ نہیں, قابل قبول نہیں. اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے لا کہا, پہلے تم شرک سے بچو, شرک نہ کرو, پھر اللہ کی عبادت کرو تو فائدہ ہوگا.
اور یہی پیغام اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دیا. ہر نبی کی پہلی دعوت، جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان سے ہماری اپیل اور گزارش ہے، آپ بھی اسی طرح کے دعوت و تبلیغ کرو جیسے ہر نبی نے کیا. ہر نبی نے فرسٹ دعوت کیا دی ہے؟ سورہ نحل آیت نمبر 36. سورہ نمبر 16. سورہ نحل آیت نمبر 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. کیا ہے؟ اللہ نے کہا and verily we have sent among every ummah، ہر امت کے درمیان ہم نے ایک نبی کو بھیجا، اور نبی نے کمیونٹی نیشن ہر امت کے پاس ایک نبی آئے. نبی نے آ کر سب سے پہلے فرسٹ جو دعوت اور میسیج دیے ہیں وہ کیا ہے؟ ورشپ اللہ alone and avoid اور keep away from طاغوت all false details. جتنے معبودان باطلہ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے طاغوت کو سمجھا ہے. اب آئیے پھر اس کو میں کلمہ لا الہ الا اللہ سے جوڑتا ہوں. دیکھیے پورا عقیدہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں ہے. ہر نبی نے آ کر سب سے پہلے کیا پیغام دیا؟ ان اعبدوا اللہ. نبی کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس پیغام سے بھیجتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے. اللہ نے جب نبی کو بھیجا کہ اس وقت کے لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ ہم سے بھی اچھا مانتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ہم سے بھی اچھا مانتے تھے. جب نبی آئے، آخری نبی، سب سے ورسٹ جو دور تھا وہ آخری نبی کا زمانہ ہے نا. سب سے زیادہ شرک کرنے والے تھے، اور اس وقت کے کافر اور مشرکوں کے بارے میں، مکہ کے مشرکوں اور کافروں کے بارے میں اللہ نے کیا بیان کیا؟ دیکھیے کہ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا بیان کیا ہے، ہم اس کو آپ کو بتاتے ہیں. کہ وہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، سب کچھ مانتے تھے، سب کا اقرار کیا کرتے تھے. پھر بھی ان کو کافر قرار دیا گیا. کیوں؟ آپ اس کو دماغ میں رکھیے، یہ بہت اہم ہے. مختلف صورتوں میں اللہ نے بیان کیا. میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا. نہیں مل رہا میں.
سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 61 سے لے کر 63. سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 61 62 63. آپ تھوڑا اس کا ٹرانسلیشن پڑھتے جائیے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے، من خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وسخر الشمس، سورج کو کس نے مسخر کیا، والقمر، چاند کو، تو یہ لوگ ضرور کہیں گے کہ اللہ. آسمان، زمین، سورج، چاند، ان سب کو پیدا کرنے والے کون؟ اللہ. کون کہیں گے؟ کفار. آج ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ یہ پورے چلانے والے قطب الاقطاب، ابدال، بڑے بڑے پیر، ولی، بزرگ، یہ سب پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اور کافر کہتے تھے کہ اللہ. آگے کی آیت دیکھیے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ رزق میں، روزی روٹی میں کشادگی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. روزی روٹی دینے والا کون ہے؟ اللہ. 63 میں دیکھیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان سے بارش کون برساتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے، اور تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ. پھر دوسری جگہ دیکھیے، ایسے اور بہت ساری آیتیں ہیں. سورہ زخرف میں بھی ہے، سورہ نمبر 43 آیت نمبر 9. تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ہر زمانے کے کافر مشرک اللہ کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، روزی روٹی دینے والے، زمین سے پودا اگانے والے، بارش نازل کرنے والے، سب مان رہے ہیں. پھر بھی اللہ نے کہا کہ کافر و مشرک ہے وہ. پھر نبی کو بھیجا. کیوں؟ دونوں کے درمیان تعلق دیکھیے. اللہ کو یہ لوگ مان رہے ہیں، خالق مالک سب کچھ تصور کر رہے ہیں، ایک چیز نہیں کر رہے ہیں. اس چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا. تو ہر نبی نے آ کر سب سے پہلے اسی کو بتایا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو. تم اللہ کو رب، خالق مالک سب مان رہے ہو، لیکن اللہ کی عبادت جیسے کرنی چاہیے، اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے نہیں کر رہے ہو. اللہ کیسے چاہتا ہے اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ تم جا کر بتاؤ، تم جیسے اللہ کو مان رہے ہو ایسا ماننا اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. کیسے مانو؟ پہلے اللہ کی عبادت کرو. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، سورہ نحل آیت نمبر 36 میں ہر نبی نے آ کر پہلا پیغام ہی دیا، اللہ کی عبادت پہلے کرو. واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو. طاغوت کیا ہے؟ شرک. اللہ کو چھوڑ کے جس کی عبادت ہو وہ طاغوت ہے. اور میں نے امام شافعی کے حوالے سے طاغوت کا سب سے بہترین مفہوم بتایا تھا، کسی کو یاد ہے؟ طاغوت کے ایکچوئل میننگ، ہاں ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ، بہت بہترین ہے کہ کسی بھی چیز کے باؤنڈری کو کراس کرنا. اردو میں کہتے ہیں سمندر میں طغیانی آ گئی. سمندر میں طغیانی کب آتی ہے؟ جب سمندر کے ایک لیول ہوتا ہے، اس سے بھی پانی آپے سے باہر ہو جائے، طغیانی آ گئی. یعنی لیول پار کر جانا، کراس ہے، ایک باؤنڈری ہے، باؤنڈری پار کرنا. تو ہر ایک چیز کو اس کے اپنے لمٹ سے پار کر دینا طاغوت ہے. نبی کا ایک مقام ہے، لمٹ ہے، نبی کو نبوت کے مقام تک ہی رکھنا ہے. اگر آپ نے نبی کو نبوت کے مقام سے اٹھا کے الوہیت کے مقام تک پہنچا دیا، اللہ کے مقام تک پہنچا دیا، تو طاغوت کیا آپ نے، لمٹ پار کر دیا آپ نے، باؤنڈری کراس کر دیا آپ نے. امام شافعی کہتے ہیں کسی بھی چیز میں
اس کے لمٹ پار کرنا طاغوت ہے۔ بڑے بزرگوں کا ایک مقام ہے، ان کی ریسپیکٹ کرنا، عزت کرنا، عبادت نہیں کرنا، عبادت اللہ کی کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ جو نبیوں کو گالی دیتے ہیں، بزرگوں کو مانتے نہیں ہیں، گستاخی کرتے ہیں، غلط ہے۔ ہم تو سب سے زیادہ مانتے ہیں۔ کیسے مانتے ہیں؟ ایکچوئل جیسے ماننا ویسے مانتے ہیں۔ کیسے مانتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہم لوگ سب سے پکے حنفی ہیں، پکے شافعی ہمیں ہیں، پکے مالکی حنبلی ہم لوگ ہیں۔ کیوں؟ امام ابو حنیفہ نے جو کہا ہے وہ فالو ہم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ کون سے مذہب کے تھے؟ اہل حدیث، صحیح حدیث، اہل صحیح حدیث ہے نہیں؟ امام ابو حنیفہ کیا تھے؟ اہل حدیث تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ صحیح حدیث آ جائے تو میرا مذہب ہے، اور ہم بھی وہی کرتے، صحیح حدیث کو تلاش کر کر کے لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو ہم فالو کر رہے ہیں، تم کر رہے ہو۔ وہ تو بدنام کر رہا ہے جو لوگ امام ابو حنیفہ کی باتوں کو الٹے سیدھے پیش کرتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایسی بات نہیں کہی۔ پکے سلفی آدمی تھے، بہترین عقیدے والے تھے وہ۔ ہر امام نے وہی کہا، اور ایٹ اے ٹائم اگر کوئی چاروں امام کو مانتا ہے تو وہ جو صحیح حدیث کو مانتا ہے، اور جو کہتے ہیں ہم چاروں امام کو مانتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نہیں ہو سکتا، چاروں امام کو نہیں مان رہے تم۔ امام مالک کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ دینا، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے باندھنا، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ پیٹ کے اوپر باندھنا، امام شافعی کہتے ہیں کہ سینے کے اوپر باندھنا ہے۔ اب بولیے چاروں امام کو اگر کوئی فالو کرنا چاہتا ہے کیسے کرے گا؟ بولیے۔ چاروں میں جو صحیح حدیث ہے اس کو چاروں نے ایک بات کہی ہے کہ جب صحیح حدیث آ جائے ہماری بات چھوڑ کے اس کو مان لینا۔ اب ایٹ اے ٹائم چاروں پر عمل کون کر رہے ہیں؟ جو صحیح حدیث کو مان رہے ہیں، ہر معاملے میں۔ کچھ لوگ میری اس بات کا غلط مفہوم لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کو حنفی بنا دیے۔ ہاں بھائی ہے، ان کی بات مان رہے ہیں تو نسبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں عمر آباد سے فارغ ہوں، اپنے آپ کو عمری بولتا ہوں۔ کوئی محمدیہ سے فارغ ہے تو محمدی بولتے ہیں، وہ ایک نسبت ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں آپ کا عقیدہ دیکھا جاتا ہے۔ نسبت چاہے کچھ بھی جوڑو، کتنے بڑے بڑے محدثین تھے، اپنے آپ کو شافعی بولتے تھے، کوئی حنفی بولتے تھے۔ ہم ایک کتاب انشاءاللہ پڑھیں گے عقیدے میں، عقیدہ طحاویہ، امام ابو جعفر حنفی کی کتاب ہے، بہترین کتاب ہے عقیدے میں، سب سے ٹاپ لیول کی کتاب ہے، لکھنے والے حنفی۔ کیونکہ وہ لوگ عمل میں، دیکھیے فقہ میں کیا ہوتا ہے، فقہ کی کوئی بھی کتاب اب اٹھا لیجیے، عقیدے کا چیپٹر اس میں نہیں ہوتا۔ پورے چیلنج کرتا ہوں میں، کسی بھی فقہ کی کتاب میں عقیدے کا چیپٹر نہیں ہوتا، کیونکہ عقیدے میں دماغ لڑانا نہیں۔ عقیدہ جو نبی نے بتایا اللہ کی طرف سے، ہم نے شروع میں پڑھا۔ ہم جو عقیدہ پڑھنے جا رہے ہیں کون سا عقیدہ؟ اسلامی کا عقیدہ۔ اسلام کس کا بنایا ہوا نظام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نے یہ عقیدہ نبی کو بتایا، نبی صحابی کو، صحابہ ہم تک۔ اس میں کچھ چینجز نہیں ہو سکتا ہے، رد و بدل نہیں۔ عقیدہ جو ہے وہی، سمجھ میں آئے نہ آئے وہ کرنا ہے۔ فقہ کا مطلب ہوتا سمجھ بوجھ، عقل لڑانا۔ عقیدے میں عقل لڑانا کچھ نہیں ہے، سمجھنا ہے۔ لیکن اگر آپ کی سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہے کوئی بات، ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، کیسے ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو، ماننا ہے۔ اللہ اتر کے آتا ہے، اللہ کے آنکھ ہے، ہاتھ ہے، کان ہے، پیر ہے، کیسے ہے معلوم نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ماننا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ اور فقہ کی کتابوں میں عقیدے کا چیپٹر نہیں ہوتا، کسی بھی فقہ کی کتاب میں، کیونکہ پورے اماموں کا عقیدہ ایک ہی تھا، اس میں ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوا۔ اختلاف ہوا ہے مسئلے مسائل میں، اور مسئلے مسائل کے اختلاف سے کوئی اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یہ سیکنڈری ہے۔ فرسٹ ہے، فور موسٹ ہے عقیدہ، اور سب کا عقیدہ ایک تھا۔ کسی کے، امام ابو حنیفہ کا، مالک کا، امام احمد کا، شافعی کا، سب کا عقیدہ وہی عقیدہ تھا جو صحابہ کا تھا، جو اسلام کا عقیدہ تھا، اور وہی عقیدہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ اماموں کو فالو کرتے ہیں نا، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم فلاں امام کے مقلد ہیں، وہ صرف اعمال میں اس امام کے مقلد ہیں، عقیدے میں نہیں۔ عقیدے میں کیوں نہیں ہے؟ اگر عقیدے میں وہ اس امام کے فالوورز ہوتے ہیں، مقلد ہوتے، تو ان کا عقیدہ صحیح ہوتا۔ کیسے امام ابو حنیفہ عقیدہ کیا تھا؟ ان کے بیٹے نے، امام حماد نے بیان کیا ہے۔ امام حماد سے ان کے ابو حنیفہ کے دو اسٹوڈنٹ ہیں، امام ابو یوسف،
इमाम मोहम्मद, उन दोनों ने बयान किया और उस किताब का नाम है फ़िक़्हुल अकबर। अल फ़िक़्हुल अकबर बेहतरीन किताबें पढ़ी है, पूरे सलफ़ी अक़ीदा उसके अंदर है। मालूम हुआ कि अक़ीदा हमें वही अपनाना, दावत तबलीग का काम हमें वही करना जो हर नबी ने आकर बताया, क्योंकि अल्लाह वही चाहता है। इसीलिए तो नबी को भेजा और फर्स्ट पैगाम ही दिया कि अल्लाह की इबादत करो, तागूत से बचो। तागूत से बचना, ला इलाह, कोई इबादत का हकदार नहीं, किसी की शान में एग्ज़ैजरेशन ना करो, ये आपे से बाहर कर देना तागूत है। किसी के शान में हद से ज्यादा गुलू कर देना, बहुत ज्यादा एक्जल से काम लेना, उसी में ही प्रॉब्लम आता है। और इस उम्मत में सबसे पहला शिर्क जो आया उसका रीजन क्या है? सबसे पहले शिर्क, अभी कल आज फजर के दर्स में मैंने बताया और एक ग्रुप मैंने बनाया है, दुरूस खलीलुल्लाह के सिर्फ दुरूस, इशा के और फजर के दुरूस, जुमा खुतबा, और ऐसे कभी आज सोचा था कि ऑडियो में रिकॉर्ड करूं, भूल गया। उसमें दूसरा कोई कुछ नहीं शेयर करेगा, सिर्फ मैं भेजूंगा, तो आप उसको पढ़ ले सकते हैं। किसी को ऐड होना तो नंबर दे दीजिएगा, ऐड कर देता हूँ इंशाअल्लाह। और कुछ ख़वातीन को भी ऐड इसलिए कर रहा हूँ ताकि ख़वातीन तो आ नहीं सकती है, आप जाकर दुरूस उनको सुनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है हम उनको यूज़ करना चाहिए, जितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। दुरूस घर में बिठा कर सुनाइए, खाते खाते सुन लीजिए, तो फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तो उसमें मैंने बताया, किसी को कुछ याद है, किसी ने सुना है? हाँ, सबसे पहले शिर्क नूह अलैहिस्सलाम की कौम में, और मैंने उसी ज़िम्ने में वो भी बताया कि घर वापसी का मसला, कि पहले शिर्क या पहले तौहीद। सब के सब कान अन्नास उम्मतन वाहिदा, उस उस आयत की रोशनी में मैंने बताया पहले लोग मुवाहिद है, तौहीद परस्त थे। आदम अलैहिस्सलाम तौहीद परस्त थे, तौहीद पहले इस्लाम पर थे। फिर उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोगों ने तौहीद को छोड़ के शिर्क को ईजाद किया। तो शिर्क बहुत बाद, कई सौ साल बाद शिर्क आया। पहले इस्लाम, पहले मस्जिद, पहले तौहीद, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद बनाई पहले, बाद में ये चीज़ें कन्वर्ट वो हुई है। असल तो यही है, असल घर यही है, वापस आना तो यहाँ आना। कैसे? सही बुखारी की हदीस है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, सूरह नूह की जो आयत, ला तदरुन्ना आलिहतकुम वला तदरुन्ना वद्दन वला सुआअन वला यगूथ वला यऊक व नसरा, ये यगूस, यऊक, नसर, वद, कहा कि ये कौम नूह के नेक लोग थे। क्या थे? बड़े नेक लोग थे। जब ये नेक लोग वफात पा गए, इनकी वफात हो गई, मर के चले गए, चंद दिनों के बाद, मतलब कई सालों के बाद शैतान आया, अच्छी शक्ल में आया। शैतान यही करता है, बड़े नेक, बड़े मीठे अंदाज में, हमदर्द, खैर खा, आजिज़ी, इनकिसारी की शक्ल में आता, आके गुमराह करता। शैतान तौहीद के रास्ते से शिर्क करवाता, सुन्नत के ज़रिए से बिदात करवाता, इबादत के रास्तों से गुनाह का काम करवाता, नेकियों के रास्ते से मुखालफत करवाता। शैतान इतना चालाक है क्योंकि उसने अल्लाह से वादा चैलेंज करके आया कि मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठूंगा, वहां बैठकर तेरे बंदों को टर्न अवे कर दूंगा, यहां वहां फिरा दूंगा। तो शैतान आने के बाद कहा, अरे भाई ये सब लोग वद, यगूस, यऊक, नसर कैसे अच्छे लोग थे, बड़े इबादत गुजार, जब दुआ करते अल्लाह कबूल करता, लेकिन तुम लोग तो बड़े गुनहगार हो गए हो, नेक बनो। देखिए, वो नेक थे, तुम गुनहगार हो गए। भाई कैसे नेक बनना? तुम लोग उनको याद ही नहीं करते हो। कैसे याद करना है? उनकी फ़ोटो बनाओ। सही बुखारी का हदीस है, उनके फ़ोटो बनाओ, बनाने के बाद अपने घरों में रखो, उनके नामों के साथ अपने बच्चों का नाम रखो। आज भी लोग क्या करते हैं, दरगाहों के, मज़ारों के, पीर वलियों के फ़ोटो अब तो लॉकेट की शक्ल में गले में भी डाल रहा है, दुकानों मकान में भी आ गया। बच्चों का नाम भी रख रहे हैं, बच्चों का नाम भी, किसी का नाम दादा पीर है,
کسی کا نام فلاں ہے فلاں ہے، ان کے نام کے ساتھ نام بھی رکھ رہے ہیں، شرک ہے کفر ہے کچھ نہیں دیکھ رہے۔ اس کے بعد یہ جو جنریشن ہے یہ پورے کے پورے ختم ہونے کے بعد نیو جنریشن آئی تو شیطان پھر آیا ان کے پاس، یہ تمہارے گھر میں فوٹو ہے نا، کیا ہے؟ ہمارے باپ دادا ان کی بات ان کے بزرگ لوگ تھے، نیک لوگ تھے، ان کو فوٹو دیکھ کر یاد کرتے تھے۔ نہیں، یاد کے ساتھ ساتھ ان کو پکارتے بھی تھے، تم بہت کم کرتے ہو، تم گنہگار ہو گئے ہو، نیک بنو۔ ان کو صرف گھر میں رکھ دیو ہو، یہاں سے لے جا کر مسجد میں بھی رکھو، وہاں بھی یاد کرو گے ان کو۔ اب دیکھیے مسجد ایسے تبدیل ہو رہی ہے دوسرے چیزوں میں، دوسری عبادت گاہوں میں تبدیل ہو رہی ہے۔ پہلے مسجد، پہلے اسلام، پہلے توحید، بعد میں اب یہاں سے آ کر وہ مورتی آ گئی ہے اور فوٹوز آ گئے، اسٹیچوز بنا لیے، بنانے کے بعد اب اللہ کی عبادت کے بجائے ان کو پکارنا، ان کو وسیلہ بنانا، ان کے توسط سے جانا، ان کے ذریعے سے جانا، اب یہی سب کچھ ہو گیا۔ کفار و مشرکین سے جب پوچھا گیا تم یہ 360 کی عبادت کرتے ہو؟ نہیں، ہم ان کی عبادت نہیں، ہم گنہگار ہیں، ان کے ذریعے سے جاتے ہیں اللہ تک۔ کہا کہ یہی تو سب سے بڑا شرک ہے، اللہ کو ڈائریکٹ پکارو۔ تو شرک سب سے پہلے جو آیا ہے نیک لوگوں کی شان میں ایگزاجریشن کرنے سے، ہے نہیں، نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنے سے پہلا شرک آیا۔ شیطان سب سے پہلے اسی راستے سے پھانستا ہے، نبی کی محبت میں غلو کروا کے، نبی کے خاندان والوں کی محبت میں غلو کروا کے، حسن حسین کی شان میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلو کروا کے، ہے نہیں۔ دیکھو کتنے لوگ گویا کہ نبی کا اتنا مقام نہیں دیے جتنے علی کو دے دیے، ہے نہیں۔ علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی مولا، یہ وہ، حسن حسین یہ ہے وہ ہے، ایسے سب شرکیہ قوالی۔ اللہ اکبر۔ میں تو مذاق میں کہتا ہوں، تم کہتے ہو کہ علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دامن ملا تو نہ چھوڑیں گے؟ تم جیسے لوگوں کا علی کا دامن کیسے ملے گا بھائی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ان کا کیا مقام ہوگا، کہاں سے ملے گا دامن؟ دامن ملنے کے لیے ان کے قریب تو جانا، وہاں تک پہنچنے کے لیے تمہارے پاس قابلیت تو ہونا، صرف زبانی طور پر نہیں۔ آج بھی دیکھیے مسلمانوں میں، امت مسلمہ میں جو شرک ہے، صرف نیک لوگوں کے بارے میں غلو، نبی کی شان میں غلو، نبی کے صحابہ میں سے بعض ان کے خاندان والوں کی شان میں غلو، حد سے بڑھا دینا، ائمہ اور بزرگوں کی شان میں غلو، پیر ولی بزرگوں کے بارے میں، اللہ کے نیک لوگوں کے بارے میں غلو، ان کو پکارنا، ان کی عبادت، ان کو چڑھانا، یہ پہلا شرک، اور مسلمانوں میں وہی پایا جا رہا ہے۔ اس کو چھوڑ دے تو وہ شرک کے راستے سے بچ سکتے ہیں۔ طاغوت وہی ہے، حد سے بڑھا دینا، لمٹ پار کرنا۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ امام شافعی نے کیا بہترین طاغوت کی تفسیر کی ہے، کسی بھی چیز میں فٹ کیجیے، قرآن میں بھی، قرآن کو بھی آپ طاغوت بنا سکتے ہیں۔ قرآن پڑھنا، ہدایت حاصل کرنا، آپ نے صرف اس کو لا کے دھو کر پیا، آنکھوں سے لگایا، تاکوں میں سجا کے رکھ دیا اور قرآن کو بخش دیا۔ قرآن ہے تو سمجھ لیجیے ہاں برکت آ گئی، تو قرآن سے مانگ رہے، قرآن سے پوچھ رہے ہیں مجھے یہ دے دے وہ دے دے، طاغوت ہو گیا۔ قرآن کے مقام کو آپ نے بڑھا دیا، لمٹ پار کر دیا۔ میرے خیال سے بہت ایکسپلینیشن ہو گئی ہے، اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کسی بھی چیز میں، ایک درخت ہے، پتھر ہے، قبر ہے، اس کا جو مقام ہے اس کو اسی مقام پہ رکھیے۔ آپ نے اگر یہ سمجھ لیا یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے، مجھے اولاد دے سکتا ہے، یہاں سے مجھے روزی روٹی آ سکتی ہے، تو آپ نے طاغوت کر دیا۔ طاغوت سے بچنے کے لیے سب سے پہلے کہا گیا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچو، وہی لا الہ الا، عبادت کے حقدار کوئی نہیں، لا الہ۔ طاغوت کو پہلے چھوڑو، کسی بھی طاغوت کو دل میں جگہ نہ دو، وَاعْبُدُوهُ، اور اللہ کی عبادت کرو، الا اللہ، لا الہ الا اللہ میں سب ہے۔ تو ہر نبی نے آ کر پہلا پیغام کیا دیا؟ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں ان سے ہماری یہی گزارش ہے، آپ بھی وہی کیجئے، لوگوں کو سب سے پہلے طاغوت سے بچائیے اور اللہ کی عبادت کی دعوت دیجئے۔ اور عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، عزت کے خاطر کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نظر و نیاز ماننا، طواف کرنا، ذبح کرنا، قربانی کرنا، توکل کرنا، بھروسہ کرنا، قسمیں کھانا، یہ سب عبادت ہے۔ ان سب کو اللہ کے لیے کرنا ہے، پہلے یہ کرو
تب جا کر فائدہ ہوگا، ورنہ شرک ہے اس کے ساتھ کتنی بھی نماز پڑھاؤ، مسجد کو آؤ مسجد کو آئے، نماز پڑھو، فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ مکے میں 13 سال تک نبی نے نماز کی طرف دعوت نہیں دی۔ نماز کا حکم کب آیا؟ ہاں تقریباً 12 سال بعد۔ تو 12 سال تک کیا کرتے رہے؟ تو ہم جو چل رہے ہیں یہ روٹ غلط ہے، اور ہم نے سورۃ العصر میں بتایا کہ نقصان میں رہیں گے، لیکن ہمیں چلنا پہلے الا الذین آمنوا، پہلے ایمان پھر عمل صالح، پہلے عقیدہ صحیح کرو پھر نماز پڑھو، وتواصوا بالحق پھر دعوت تبلیغ کا کام کرو اور صبر کرو۔ ہم کو اسی ترتیب سے سیکوینس میں جانا ہے۔ اگر ہم الٹا کر دیں گے، پہلے دعوت تبلیغ کا کام، پہلے اس کے بعد جو ہے صبر کریں گے، پھر نماز پڑھیں گے، پھر عقیدہ اپنائیں گے، تو الٹی ترتیب جا رہے ہیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ۔ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے اس معاملے میں، پرٹیکولر کسی کے بارے میں ہم نہیں کہیں گے کہ فلاں آدمی کافر ہے، لیکن یہ کام کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ کام کرنے سے آدمی کافر ہو سکتا ہے، یہ کام کرنے سے آدمی شرک ہوتا ہے، یہ بالکل بول سکتے ہیں، لیکن انہیں مشرک، انہیں کافر، ایسے پرٹیکولر کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، نہیں۔ یہ عمل کفری عمل ہے ایسا۔ جی میرے خیال سے ٹائم تو کافی ہو گیا ہے، نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، اسی لیے یہیں پر اسٹاپ کر دیں گے، کیونکہ اس کے بعد ہم لوگ یہ معلوم کریں گے، یہی بات لا الہ الا اللہ ہی چلے گا۔ لا الہ، عبادت کے حقدار کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ خالق و مالک ہے۔ ہر نبی نے آ کر وہی پیغام دیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ معلوم کیا کہ قرآن کا پہلا حکم، قرآن نے سب سے پہلے کس چیز سے روکا ہے، اور اللہ کی عبادت کرو۔ اب اس کے بعد ہم لوگ عبادت میں چلے جائیں گے کہ عبادت کیا ہے، وہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ عبادت کے رولز ریگولیشن کیا ہے، اس کے مین پلرز کیا کیا ہے، اور عبادت کیا کیا ہے۔ ہمیں عبادت معلوم ہو جائے تو شرک معلوم کرنا بہت ایزی ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ شرک کو بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ کسی کو کچھ سوال ہے تو کر سکتے ہیں آج کے درس سے متعلق۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔